فلسفے کی بحث کے اندر الہ ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی دربار میں ایک ملحد آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے زمانے کے علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک خالق ضرور ہے۔ ان علماء میں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے عالم ہیں، آپ انہیں دربار میں آنے کا حکم دیجئے تاکہ میں ان سے بحث کر کے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر سکوں کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان علماء میں سب سے افضل اور بڑا نام رکھنے والے جو عالم تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پیغام بھجوایا کہ اس طرح ہماری دربار میں ایک شخص آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ آپ سے مناظرے کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا آپ دربار میں تشریف لے آئیں۔ تو امام صاحب نے جب یہ بات سنی تو امام صاحب نے کہا میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ تو وہ خادم واپس سے خلیفہ کے پاس آیا اور یہ ساری بات سنا دی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اس خادم کو دوبارہ سے امام صاحب کے پاس بھیجا کہ جا کے امام صاحب کو بتائیں کہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، آپ ابھی سے ہی تشریف لے آئیں، آپ ابھی ہی تشریف لے آئیں۔ تو وہ خادم جب امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب اس خادم کے ساتھ تشریف لے آئے۔ امام صاحب جب دربار میں پہنچے تو اس خلیفہ ہارون رشید نے امام صاحب کا بہت ہی شاندار استقبال کیا اور آپ کو بہت ہی اونچے مقام پر لا کر بٹھایا۔ تمام رؤساء اور امراء جمع ہو گئے اور دربار سج گیا۔ تو وہ ملحد کہنے لگا امام صاحب آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے، میں نے دریا کراس کر کے دربار میں آنا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو میری نظر ایک شکستہ کشتی پر پڑی کہ جس کے تختے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو چکے تھے اور بالکل وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میری جب اس پر نظر پڑی تو ان تختوں کے اندر اضطراب پیدا ہوا، ان میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک تختہ دوسرے تختے میں بغیر بڑھائی کے، بغیر بنانے والے کے اپنے آپ جڑنے لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یوں سالم کشتی بن کر میرے سامنے آ گئی۔ پھر میں اس میں سوار ہوا اور وہ کشتی مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر چلنے لگی، لیکن اس میں ملاح نہیں تھا، چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر وہ ملحد کہنے لگا اے رؤساء، اے درباریوں، یہ ہے آپ کے امام، یہ ہے آپ کے پیشوا، ذرا ان کی بات تو سنیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر بنانے والے کی کشتی بن گئی، بغیر چلانے والے کی کشتی چل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ہے کافر مطلق، جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی دنیا بغیر کسی بنانے والے کے چل رہی ہے؟ فلسفی کی بحث کے اندر الہ ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ یہاں جب امام صاحب کی بات سن کر دوسرے درباریوں کا ایمان پختہ ہوا، وہاں اس ملحد نے بھی توبہ کی اور دوبارہ اللہ پر وحدہ لا شریک ہونے کا یقین رکھا۔